السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضوی میڈیا کے تمام سامعین کرام کو شیخ سجاد حسین رضوی کا محبت و برا سلام عقیدت قبول ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، طبیعت کچھ علیل ہے جس کی وجہ سے آواز پہ نہ جائیں، بلکہ جو میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں اس واقعہ کو سنیں، انشاءاللہ بہت ہی مزہ آئے گا اور عبرت بھی ملے گا۔ یہ ایک رولا دینے والی داستان ہے جس کا عنوان ہے گلابی گڑیا۔ جی ہاں، گلابی گڑیا۔ انکل، وہ کونے پر رکھی گلابی گڑیا چاہیے مجھے، 100 روپے کی ہے نا؟ یہ الفاظ سن کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک معصوم سا بچہ مٹھی میں کچھ دبائے ہوئے دائیں طرف کھڑا تھا۔ لگ بھگ 7 سال اس کی عمر رہی ہوگی۔ پرانے قمیص شلوار میں ملبوس، جن پر گریس اور تیل کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ چہرے پر بلا کی معصومیت اور آنکھوں سے ذہانت آیا تھی۔ دیکھ نہیں رہا تو؟ گاہک کھڑے ہیں اور یہ گڑیا اب مہنگی ہو گئی ہے۔ 150 روپے تو نکال، ورنہ چل دفع ہو جا یہاں سے۔ صبح صبح نحوست پھیلا رہا ہے دکان میں۔ سیلس مین نے ٹیڑھا سا منہ بنا کر جواب دیا۔ بچے کا چہرہ ہی مرجھا گیا اور وہ بوجھل قدموں سے پیچھے کی طرف سرکنے لگا۔ جی بھائی صاحب، اور کیا دے دوں؟ بیبی کی سالگرہ کے لیے یہ باربی ڈول ذرا دیکھیے، صرف 2000 کی ہے اور اس سے اچھی پوری مارکیٹ میں نہیں ملے گی، سیلز مین نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ لیکن میری نظریں اس بچے پر جیسے ٹک سی گئی تھی اور اس کے رخساروں پر خاموشی سی بہتی 2 آنسو کی لکیروں نے مجھے جکڑ لیا تھا۔ اچھا چلو، یہ باربی ڈول بھی پیک کر دو اور بل بنا دو، میں نے سیلس مین کو کہا اور کہتا ہوا مڑا اور کونے میں کھڑے ہوئے بچے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ سر یاسین۔ محلے والے مجھے سنی کہہ کر بلاتے ہیں۔ تم رو کیوں رہے ہو؟ گڑیا سے تو لڑکیاں کھیلتی ہیں، چلو میں تمہیں بیٹ بال دلاتا ہوں۔ شاباش، اب یہ آنسو پوچھ لو۔ میرا یہ جملہ سن کر اس نے لمحہ بھر کو سر اٹھایا اور پھر فرش پر نظریں جمائے مجھ سے مخاطب کہنے لگا، سر یہ گڑیا میری چھوٹی بہن کو بہت پسند تھی، اس کے لیے لینے آیا ہوں۔ جب ہم یہاں سے گزرتے تھے تو وہ مجھ سے کہتی تھی کہ بھیا جب تم بڑے ہو جاؤ گے، پیسے کماؤ گے تو مجھے گڑیا دلا دو گے نا؟ مجھے اس کی معصوم زبان سے چھوٹی بہن نہ جانے کیوں بہت اچھا لگا۔ اس کے لہجے میں اپنی بہن کے لیے محبت تھی کہ انگلی چلی آ رہی تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے، تم اپنی چھوٹی بہن کے لیے یہ گڑیا خریدنا چاہتے ہو، گلابی گڑیا خریدنے آئے ہو، مگر 50 روپے تو اب بھی کم ہے تمہارے پاس۔ یہ 100 روپے تم نے خود جمع کیے ہیں؟ نہیں سر، میرے پاس بھلا پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ورک شاپ والا استاد میری پوری دیہاڑی ابا کے حوالے کر دیتا ہے، میرے ہاتھ میں پیسے تھوڑا ہی دیتا ہے۔ بچہ اب مجھ سے گھل کر باتیں کر رہا تھا۔ ایک سیکنڈ کو رک کر اس نے آستین سے ناک صاف کی اور کہا، اصل میں آج بڑے صاحب اپنی گاڑی لینے ورک شاپ پر آئے تھے، ان کی گاڑی پر پالش میں ہی کرتا ہوں۔ گاڑی دیکھ کر انہوں نے مجھے بلایا اور کہنے لگے، سنی آج تو نے دل خوش کر دیا، بچے ایسی چمکائی ہے میری پراڈو کی شکل،
تک دکھائی دے رہی ہے۔ بھائی واہ، یہ لو 100 روپے تیرا انعام، اور سن، استاد کو نہیں بتانا، ورنہ تیری دیہاری کے ساتھ یہ بخشش بھی تیرے باپ کے حوالے کر دے گا، جبکہ تیرا باپ نشیری ہے۔ آج صاحب کا موڈ شاید بہت اچھا تھا اور میں نے بھی چپ چاپ نوٹ جیب میں ڈال لیا۔ مجھے اس کے کپڑے دیکھ کر اندازہ تو ہو گیا تھا، پر اس کی زبانی سن کر دکھ ہوا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اسکول جانے کے بجائے ورک شاپ پر کام کرتا ہے۔ پر سر جی، ابھی پچھلے ہی ہفتے اس گڑیا کے دام پوچھ کر میں گیا تھا، دکان والے نے مجھے اس کے 100 روپے ہی بتائے تھے، آج کہتے ہیں 150 روپے نکالو۔ آپ نے بھی سنا تھا نا سر جی، 150 ہی بولا تھا انکل نے، شاید اس نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ ہاں بیٹا، اس گڑیا کے دام انکل نے 150 ہی بتائے تھے۔ میں نے اس کی بات کی تصدیق کر دی۔ اوہو، اب میری سمجھ میں آیا، تو تم 50 روپے کے لیے رو رہے ہو۔ چلو آنسو پوچھ لو اور یہ لو 50 روپے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 50 کا نوٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور اپنی دانست میں حاتم تائی کی قبر پر لات مار دی۔ اچھا یہ تو بتاؤ، تمہاری چھوٹی بہن کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آئی اپنی گڑیا لینے؟ میں نے تجسس کے مارے فوراً ہی اگلا سوال داغ دیا۔ وہ کیسے آ سکتی ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس رہنے چلی گئی ہے، اور اماں کہتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اتنا پیار جو کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، شاید اسی لیے۔ میری مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس بچے نے بھرے بازار میں مجھے تماچا رسید کر دیا ہو۔ ہاں سر جی، ایک دن اس کو بخار ہو گیا تھا، بہت تیز بخار تھا اس کو۔ میرے ابا ایک سرجی کے گھر کام کرتی ہے، میری اماں ایک سرجی کے گھر میں کام کرتی ہیں۔ اس نے کچھ پیسے ادھار لے کر ابا کو دیے تھے بہن کی دوا لانے کے لیے۔ ساری رات ہم انتظار کرتے رہے، پر ابا دوا لے کر نہیں آیا۔ پھر مجھے تو نیند آ گئی تھی۔ اماں کے زور زور سے رونے کی آواز سے آنکھ کھلی تو دیکھا پڑوس والے غفور چاچا اور سلمہ چاچی اماں کے ساتھ ہی کھڑے تھے، اور میری چھوٹی بہن سکون سے سو رہی تھی۔ مجھے اماں سینے سے لگا کر زور زور سے چیخنے لگی، بیٹا تیری گڑیا چلی گئی، ہمیں چھوڑ کر اللہ کے پاس چلی گئی بیٹا۔ غفور چاچا بھی بہت غصے میں تھے، کہہ رہے تھے آنے دے آج تیرے باپ کو، اس کمینے کو گھر میں نہیں گھسنے دوں گا۔ معصوم بچی کو اپنے نشے کی بھیٹ چڑھا دیا اس نے۔ مجھے اپنی آواز حلق میں پھنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میری آنکھوں سے روکنے کے باوجود آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس سے اب کیا کہوں۔ بیٹا تو یہ گڑیا اب کس کو دو گے؟ اپنی اماں کو دوں گا سر جی، اسی کے ہاتھ بھیجواؤں گا۔ میرا ابا کہتا ہے تیری ماں بھی اب اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والی ہے۔ سارا دن خون تھوکتی رہتی ہے، خون حرام سے کوئی کام بھی نہیں ہوتا۔ اس سے اچھی تو وہ سکینہ ہے جو پورا دن گھروں میں کام کرتی ہے، بیوہ ہے اور پورے 8,000 مہینے کا کماتی ہے۔ میرے نشے کا خرچہ تو اٹھا ہی لے گی، اور روٹی کا خرچہ تیری دہاڑی سے پورا ہو جائے گا۔ اچھا سر جی، اب میں چلتا ہوں، میری چھوٹی بہن گڑیا کا انتظار کر رہی ہوگی۔
میں گھر پہنچنے سے پہلے ہی اگر اماں بھی چلی گئی تو یہ گڑیا میری چھوٹی بہن کو کون پہنچائے گا؟ آپ بہت اچھے ہیں سر جی، اللہ آپ کو بہت دے گا۔ یہ الفاظ ادا کر کے وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا اور اس کی آواز سناٹے میں گونجنے لگی، انکل دیکھو پورے 150 روپے ہیں اب میرے پاس، یہ گلابی گڑیا جلدی سے دے دو اور ایک اچھے سے تھیلے میں ڈال کر دینا، بہت دور بھیجنا ہے اسے، کہیں اور دیر نہ ہو جائے۔